مسیح خدا میں میرے عزیز مومنین، آج آمد کا دوسرا اتوار ہے اور آج آمد کے دوسرے اتوار کے موقع پر ہم نے آمد کی دوسری موم بتی کو روشن کیا ہے۔ اور جس طرح میں پہلے بھی بول رہا تھا کہ ان موم بتیوں کا لتوریائی لحاظ سے کوئی اپنا نام نہیں ہے، لیکن ہم روایتی طور پر بائبل مقدس کے آج جو حوالہ جات پڑھے جاتے ہیں، ہر اتوار جو حوالہ جات پڑھے جاتے ہیں، ان کے حساب سے ان کا نام دیتے ہیں۔ اور آج جو پہلی تلاوت آپ نے سنی ہے، اس تلاوت میں ہمیں ایک ایسا منظر بتایا گیا ہے جو سننے میں ناممکن نظر آتا ہے، لیکن کلام مقدس بتاتا ہے کہ یہ پورا ہونے کو ہے۔ اور یہ منظر آپ اگر سنیں تو آپ خود بھی تھوڑا بہت حیران ہوں گے، اور میں خود بھی اسے جب پڑھ رہا تھا تو تھوڑی حیرانگی ہو رہی تھی۔ لکھا ہے بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا۔ اب ویسے ہم دیکھیں تو برا بھیڑیے سے تھوڑا ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ بھیڑیا کیا کرے گا، برے کو کھا جائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ چیتا حلوان کے ساتھ بیٹھے گا اور بچڑا اور شیر بچہ اکٹھے بسیں گے۔ ایک ایسی باتیں ہیں، ایسی سچائیاں ہیں جو کہ کبھی ہو نہیں سکتی۔ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا اور ممکن بھی نہیں لگتا ہمیں، اور ایسی سچائیاں بتائی جا رہی ہیں کہ ہوں گی۔ پھر لکھا ہے ایک چھوٹا بچہ ان کی ہدایت کرے گا۔ ہدایت عام طور پر کون کرتا ہے؟ بڑا بندہ کرتا ہے، لیکن لکھا ہے چھوٹا بچہ ان کی ہدایت کرے گا۔ گائیں اور ریچھنی اکٹھی چریں گی۔ بہت ہی ایک ایسی بات پیش کی جا رہی ہے جو ہو نہیں سکتا۔ پھر لکھا ہے اور ان کے بچے اکٹھے رہیں گے اور شیر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا۔ شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے، لیکن کیا لکھا ہے؟ بیل کی مانند بھوسا کھائے گا۔ ایک ناممکن سی بات ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو اس لیے دعوت دی جاتی ہے اور پیغام دیا جاتا ہے یہ سب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں امن ہو جائے گا۔ وہ جو ایک دوسرے کے شروع سے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں، خلاف چلتے ہیں، وہ سب کے سب امن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے، یعنی سب امن سے رہیں گے۔ اور وہی آج ہماری دعا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ ہم نے امن کی موم بتی کو آج روشن کیا ہے کہ ہماری دنیا میں، ہمارے ملک میں، ہماری کلیسیا میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں امن قائم ہو جائے۔ اور یہ امن ہماری زندگی میں قائم ہونا بھی ہمیں ناممکن نہیں لگتا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ اتار اور چڑھاؤ کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ کبھی اس میں اچھی چیزیں آتی ہیں، کبھی اس میں بری چیزیں آتی ہیں، کبھی اچھے تجربات، کبھی برے تجربات، کبھی بہت کچھ اچھا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، کبھی بہت کچھ برا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی میں امن آنے کو ہے، اور وہ کب آئے گا؟ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح دوبارہ واپس آئے گا تو ہماری زندگی میں کیا ہو جائے گا؟ امن قائم ہو جائے گا۔ اور اسی واسطے ہم نے آج کی اس موم بتی کو امن کی موم بتی کے نام سے روشن کیا ہے۔ یہ آمد کے ایام جو کہ تیاری کے ایام ہیں، ہم آمد کے ایام میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ پچھلے اتوار بھی میں اس بارے میں بول رہا تھا کہ ہم ان آمد کے ایام کو کیوں مناتے ہیں۔ ان آمد کے ایام کو اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار کر سکیں، غور و خوض کریں اس کی پہلی آمد پر، اور تیار ہوں اس کی دوسری آمد کے لیے۔ اور کلیسیا آج کے روز ہمیں یوحنا اصطباغی کا کلام سناتی ہے۔ ہمارے یہ جو 3 سائیکل ہیں لتوریائی سال کے، سال اول، سال دوم، سال سوم، جو بھی دوسرا اتوار آمد کا ہوتا ہے اس میں یوحنا اصطباغی کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے کلام کو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، تاکہ اس کے کلام کو سن کر ہم اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کریں۔ اور یہ کلام یوحنا اصطباغی کا اشعیاء نبی کے صحیفہ میں بھی درج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے متی کی انجیل میں بھی سنا ہے، مرکز کی انجیل میں بھی ہم اس کلام کو سنتے ہیں
یوحنا اصطباغی کے بارے میں جو ہمیں لکھا ہوا کچھ بتایا جاتا ہے، اور اس کا کلام ہے کیا؟ لکھا ہے پکارنے والے کی آواز بیابان میں. کہاں پر ہے جی یہ آواز پکارنے والے کی؟ بیابان میں. بیابان کسے کہتے ہیں؟ جنگل، صحرا، جہاں پر کوئی بھی نہیں، جہاں پر کوئی موجود نہیں، وہاں کی بات کی جا رہی ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ کہاں پر آواز اب یہ ہو رہی ہے؟ بیابان میں، جہاں پر کوئی ہے نہیں. اور میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز کس نے سننی ہے؟ کوئی پکارتا رہے، جتنا مرضی پکارتا رہے، کون سن سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ نچدا رہے، اسانو تو نہیں نظر آیا، ہم کیسے مان لیں کہ وہ ناچ رہا تھا وہاں پر؟ اسی طرح پکارنے والے کی آواز بیابان میں. لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ پکار بیابان میں رہا ہے جہاں کوئی نہیں سنتا، لیکن اس کی پکار کو سننے کے لیے کیا لکھا ہے؟ یروشلم، سارا یہودیہ اور اردن کے آس پاس کے علاقہ کے سارے لوگ جا کر سن رہے ہیں. سارے لوگ جا کر. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بیابان میں جا کر بول رہا ہے، کہیں شہر میں آ کر نہیں، کہیں چوک پر آ کر نہیں بول رہا. جیسے روایت تھی کہ لوگ کھڑے ہو کر سب کے سامنے کلام کیا کرتے تھے، لیکن یہ بیابان میں جا کر کلام کر رہا ہے، بیابان میں جا کر کلام سنا رہا ہے، لیکن سب سننے کے لیے جا رہے ہیں. کیا چیز ہے جو اٹریکٹ کر رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز تھی جو اٹریکٹ کر رہی تھی سب کو؟ ہم کس کی زیادہ غور سے سنتے ہیں؟ جس کی بات سے ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب ایسی کون سی چیز ہے یوحنا اصطباغی میں جس نے اٹریکٹ کیا کہ لوگ شہروں سے اٹھ کر بیابان میں گئے ہیں اس کو سننے کے لیے؟ لکھا ہوا، سنیے گا غور سے. لکھا ہے یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا. اٹریکٹ کرتی ہے یہ چیز. ہمارا لباس جو ہے نا اٹریکٹ کرتا ہے. کوئی عجیب جہا لباس پا کے آ جائے، وہ لباس جہاں ساڈا رواج نہیں ہے وہ تو الگ ہوئے تو سارے دی نظریں کتے تے جان گیا؟ وہ تے جان گیا. لباس اس کا اٹریکٹ کرتا ہے. لکھا ہے اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا، چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پہ باندھتا تھا، اور کھاتا کیا تھا؟ ٹڈیاں اور جنگلی شہد. لوگ روٹی کھا کے جیندے سن، لیکن وہ کیا کھا رہا تھا؟ ٹڈیاں اور جنگلی شہد. اٹریکٹ کر رہی ہے لوگوں کو یہ چیز. اس کی تھوڑا مختلف انسان ہے. اس لیے یوحنا اصطباغی کو دیکھنے کے لیے لوگ مختلف علاقوں سے اکٹھے ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں پر. اور ایک اور بات جو اس کی بہت مشہور تھی وہ کیا تھی بلا؟ یہ تو کہہ لو نا بیرونی چیزیں ہیں. ایک اور بات اس کی بڑی مشہور تھی. لوگ کہتے تھے کہ وہ کیا ہے؟ نبی ہے. لوگ اسے نبی کہتے تھے. اس لیے لکھا ہے کہ بادشاہ بھی اس سے ڈرتا تھا. لوگ اسے آ کر کہتے تھے تو بادشاہ بھی اس سے ڈرتا تھا، تو وہ نبی اسے مانتے تھے. اس لیے جب اس نے اس کا گلا کٹوایا بادشاہ نے، ہیرودیس نے، ہیرودیاس کی بیٹی کے کہنے پر، تو اس وقت بھی کیا وہ ڈرتا تھا، خوف زدہ تھا کہ میں اگر اس کو مروا دوں گا تو کیا ہوگا؟ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ اسے نبی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے نہ صرف اس کی یہ بیرونی چیزیں اٹریکٹیو تھیں، بلکہ اس کا کلام بھی بڑا اٹریکٹیو تھا. اس کے کلام کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے. ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں، اگر کسی کا کلام سننے کا آپ کو شوق ہو جائے، کسی کا کلام آپ کو اچھا لگ جائے، کسی کی آواز اچھی لگ جائے، چلو چھوٹی جی کو اور مثال دے دینے، کوئی سنگر تانوں پسند آ جائے، تانوں پسند ہے جی یہ آواز بڑی اچھی ہے، تانوں پتا چلے کہ جی وہ قریب ہی آ رہا ہے، تو تسی کی کرتے ہو؟ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ جاؤں گے. اسی طرح یوحنا کا کلام بڑا اٹریکٹیو تھا. یہ عام لوگوں کی طرح کلام نہیں تھا کرتا، اس لیے سننے کے لیے لوگ وہاں پر جاتے تھے. اور ایک قسم کے لوگ نہیں، مختلف قسموں کے لوگ یہاں پر پہنچے ہوتے تھے. اس لیے آج لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے پاس آتے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پاتے تھے. کبھی کبھی نا بائبل مقدس میں جب کسی جگہ کو مینشن کیا جاتا ہے تو وہ بہت خاص ہوتا ہے. یہاں پر کون سی جگہ بھی مینشن کی گئی ہے؟ دریائے اردن. دریائے اردن کا لنک کہاں پر جا کر ملتا ہے؟ یاد کرو پرانا عہد نامہ. بنی اسرائیل جب مصر کی غلامی میں سے گزر رہے تھے تو اس وقت بھی کس کا ذکر آتا ہے؟ دریا کا ذکر آتا ہے.
ذکر آتا ہے کہ وہ دریا کو پار کر گئے, سمندر کو پار کر کے بیابان میں گئے. ابھی آپ نے لنک بنانا ہے, بڑا خاص ہے یہ, بائبل مقدس کی بڑی خوبصورتی ہے اس چیز میں. دیکھیں وہ لوگ کہاں سے نکلے ہیں, غلامی سے نکلے ہیں مصر سے. انہوں نے سمندر کو پار کیا, سمندر کو پار کر کے کہاں چلے گئے, بیابان میں چلے گئے. اب یہ بیابان میں ہے, بیابان سے سمندر میں آ رہے ہیں, اور یہاں سے نکل کر اب یہ نئی زندگی, وہ وعدے کی سرزمین کی طرف بڑھ رہے تھے نا, وہ بھی وعدے کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے, اور اب یہ کہاں پر جائیں گے, آسمان, آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. وہ جو بپتسمہ پائیں گے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. تو اس لیے یہ لنک بڑا زبردست ہے کہ اردن میں انہوں نے, بنی اسرائیل نے جب وہ وہاں سے گزرے ہیں تو وہ گزر کر وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئے ہیں. اب یہ لوگ اردن میں بپتسمہ پا کر یہ کہاں پر شامل ہوں گے, یسوع مسیح کی بادشاہت میں شامل ہوں گے. اب ہم جب بپتسمہ پاتے ہیں, جب ہم پانی میں نہائے جاتے ہیں, نہلائے جاتے ہیں, تو ہم کس میں شامل ہو جاتے ہیں, یسوع کی بادشاہت میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ وعدے کی سرزمین کے وارث بن رہے تھے, ہم اب آسمان کی بادشاہی کے وارث بن رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں سے ایک پوائنٹ جو نکلتا ہے وہ ہے بپتسمے کا. اور اسی لیے یوحنا مزید جب بتاتا ہے تو وہ خود بولتا ہے کہ میں تو تمہیں توبہ کا پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن میرے بعد جو آنے والا ہے وہ تمہیں کیسے بپتسمہ دے گا, روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. تو بڑے زبردست پوائنٹس جو یہاں سے نکل رہے ہیں. ایک یہ بہت خاص پوائنٹ ہے بپتسمے کا, یسوع کا بپتسمہ. ایک ہے یوحنا کا بپتسمہ اور ایک ہے یسوع کا بپتسمہ. دونوں فرق ہیں, دونوں میں فرق کیا ہے. آپ یوحنا کا بپتسمہ کون سا ہے, پانی کا بپتسمہ ہے, لیکن یسوع کا بپتسمہ کون سا ہے, پانی کے ساتھ ساتھ روح اور آگ کا, روح القدس کا بپتسمہ ہے. وہ یسوع کا بپتسمہ, روح القدس کا بپتسمہ. تو ہم کیتھولک مسیحی جو بپتسمہ پاتے ہیں وہ یوحنا اصطباغی کا بپتسمہ نہیں, بلکہ ہم مسیحی, ہم کیتھولک مسیحی بپتسمہ پاتے ہیں یسوع کا بپتسمہ, جس میں پانی بھی استعمال ہے اور روح القدس کو بھی پاتے ہیں. پانی کے ساتھ کاہن بپتسمہ دیتا ہے اور پاک تیل کے ساتھ مسح کر کے روح القدس ہم کو سونپ دیا جاتا ہے. تو ہمارا بپتسمہ, ہم کیتھولک مسیحیوں کا بپتسمہ یسوع کا بپتسمہ ہے. اس لیے یہ بپتسمہ صرف اور صرف ایک مرتبہ ہو سکتا ہے, صرف ایک مرتبہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے یاد ہوگا جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہے تھے تو انہوں نے پاؤں دھونے سے انکار کر دیا. لکھا ہے پترس کہتا ہے کہ اے خدا تو میرے پاؤں نہ دھو پائے گا. تو یسوع نے کہا اگر تجھے مجھ میں حصہ لینا ہے تیرے پاؤں دھونے ابھی ضروری ہیں تاکہ تو میری کہانت میں شامل ہو سکے. اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اپنی کہانت میں شامل کرنا ہے تو مجھے تو پورا نہلا دے. تو یسوع نے کہا جو ایک دفعہ نہا چکا اسے دوبارہ نہانے کی حاجت نہیں. یعنی بپتسمہ صرف ایک مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں, اس میں ایک مرتبہ شامل ہو چکے ہیں تو اب دوبارہ اس میں شمولیت کے لیے بپتسمہ پانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے توبہ کے لیے, کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی آپ گناہ گار ہیں, توبہ کرنی ہے آئیں بپتسمہ دیں, تو توبہ کے لیے بپتسمہ کی ضرورت نہیں. توبہ کے لیے آپ کو اعتراف کے ساکرامنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کریں. لوگ آپ کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں, مس گائیڈ ہو جاتے ہیں ہم. لوگ آ کر کہتے ہیں آئیں آپ کو بپتسمہ دیتے ہیں, اب یسوع کی کلیسیا میں آپ شامل ہوں گے. تو بار بار بپتسمہ نہیں پا سکتے ہم. بپتسمہ صرف ایک مرتبہ ہے اور وہ یسوع کا بپتسمہ ہے. یہ توبہ کا بپتسمہ, یہ بپتسمہ نہیں بلکہ توبہ کے لیے اعتراف کا ساکرامنٹ ہے. اب آپ کو جب بھی توبہ کرنی ہے آپ نے اعتراف کے ساکرامنٹ کو حاصل کرنا ہے, لیکن بپتسمہ بار بار آپ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ایک دفعہ نہا چکے ہیں, دوبارہ نہانے کی حاجت نہیں ہے. اب پانی سے ایک روایت یاد آتی ہے. پانی کیونکہ ہر مذہب میں بڑا خاص ہے, پاک کرتا ہے, پانی سے پاک کیے جاتے ہیں. اور ہم مسیحی بپتسمہ کس سے پاتے ہیں, پانی سے بپتسمہ پاتے ہیں. آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں, ان کے لیے بھی پانی بہت مشہور ہے. گنگا کا پانی کہا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ بہت مشہور ہے اور گنگا سے
پاک ہو جاتے ہیں, گنگا میں نہانے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, ان کا ایمان ہے. اور ہمارے مسلم بہن بھائیوں میں بھی پانی بہت اہم ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی حج پر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تم وہاں سے میرے لیے اور کچھ نہ لانا, بس تم وہاں سے زمزم کا پانی لے آنا. تو پانی سب کے لیے بڑا خاص ہے, بڑا اہم ہے. اور جو ہماری روایت ہے, ہماری روایات بھی پانی کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہیں کہ انسان اس دنیا میں آ کر 3 مرتبہ خاص نہاتا ہے. ایسے تو پوری زندگی بھی نہاتا رہتا ہے, لیکن 3 دفعہ خاص نہاتا ہے. اور جب وہ نہاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نئی زندگی کا آغاز. سب سے پہلی مرتبہ کب نہاتا ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو کب نہاتا ہے؟ کی کہنے جو چھلے دے پورا وقت ہوتا ہے 1.25 مہینے تو بعد انہوں نوایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد کب نہاتا ہے؟ جدو کھارے ہو لاندے نے, کہنے نا ماما ہی ادو چکے گا آ کے, کھارے ہو بھی ماما ہی لائے گا, نال تھوڑے پیسے بھی لوائے گا. تو اس وقت نہاتا ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. پھر تیسری مرتبہ کب نہاتا ہے؟ ہاں, جدو مر جاتا ہے تو ادو کی نوایا جاتا ہے. تو ادو نواڑ کا مطلب کی ہوتا ہے اب وہ زمینی زندگی کو ختم کر کے آسمانی زندگی کا آغاز کرتا ہے. تو اس لحاظ سے پانی کا استعمال ہمارے روایتی طور پر بھی نئی زندگی کو بیان کرتا ہے, اور جب ہم بپتسمہ پاتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. اور یسوع مسیح میں جب بپتسمہ پاتے ہیں تو وہ نئی زندگی یسوع مسیح میں نئی زندگی ہے, وہ روح القدس پا کر نئی زندگی ہے, اور پا کر نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو یاد رکھیں پھر پھل بھی وہی ہونے چاہیے. پھر وہ پرانی زندگی والے پھل نہیں ہونے چاہیے. پرانی زندگی میں کیسے پھل ہوتے ہیں؟ یہ مغروری ہے, پرانی زندگی دے جھوٹ ہے, فریب ہے, یہ سب کچھ ہے, یہ سب کچھ چل رہا ہے. اسی لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوحنا کے پاس جب فریسی اور صدوقی آئے, وہ بھی اسی لیے آئے تھے کہ بپتسمہ پائیں اس سے. وہ سوچتے تھے کہ گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے, لیکن وہی زندگی گزارتے رہیں گے. تو پھر یوحنا انہیں کیا کہتا ہے؟ اے اوفئی کی اولاد, تمہیں آنے والے غضب سے ڈرنا کس نے سکھا دیا, کس نے بتا دیا کہ آنے والے غضب سے ڈرو؟ اوفئی کی اولاد, سمجھ رہے ہیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے ہارڈ ورڈز ہیں, ہارش ورڈز ہیں, بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اوفئی کی اولاد, اوفئی کسے کہتے ہیں؟ سانپ کو کہتے ہیں. اور پرانے عہد نامے میں تکوین کی کتاب میں سانپ کسے کہا گیا؟ شیطان لکھا ہوا ہے نا کہ سانپ نے آ کر اسے بہکانا شروع کر دیا. تو سانپ سے مراد شیطان ہے, اور یہ انہیں کہتا ہے شیطان کی اولاد. سیدھے سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو شیطان کی اولاد کہہ رہا ہے کہ اے شیطان کی اولاد, تمہیں کس نے یہ سکھا دیا کہ آنے والا, اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کے لائق پھل لانا پڑے گا. اگر توبہ کا بپتسمہ بھی پا لیا ہے, جڑے کہندے نے جی توبہ دا بپتسمہ پانے ہیں, تے اودے لائق پھل لے آنا بھی ضروری ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم نے یسوع مسیح کا بپتسمہ پایا ہے نا, ہم تو ہمیں یسوع مسیح کے پھل لانا ضروری ہے. پہلے شاگردوں نے جب روح القدس کا بپتسمہ پایا, رسولوں کے اعمال اس کی دوسری کتاب میں, تو وہ کیا ہو گیا؟ لکھا ہوا ہے کہ وہ جب کلام کرتے تھے تو سننے والے سمجھتے تھے کہ انہی کی بولی جا رہی ہے. تو روح القدس کا پھل وہ ہوگا کہ جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ کر چلتے ہوں, ایک دوسرے کی سن کر چلتے ہیں. اسی لیے آج لکھا ہے کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو, اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ. ہمارے راستے ٹیڑے میڑے ہیں, ہمارے رشتوں میں بڑے ٹیڑے میڑے ہو چکے ہیں. ہمیں اپنے رشتوں کی پہچان نہیں رہی, ہم اپنے رشتوں کو سمجھ نہیں پا رہے. کبھی کبھار بڑے بزرگوں کو ادب سے پیش نہیں ہوتے بچے ان کے سامنے, اچھے طریقے سے بلاتے نہیں ہیں, ان کا رشتے کا خیال ختم ہو چکا ہوا. اس لحاظ سے آج سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو یسوع کی آمد کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو خداوند کے ساتھ اس کے جلال میں شامل ہونا ہے, تو پھر آپ کو اس اپنے بپتسمہ کے موافق پھل بھی لانا ہوگا. اور بپتسمہ کے مطابق جو پھل لائے گا وہی بچ جائے گا, جو بپتسمہ کے مطابق پھل نہیں لائے گا
وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتا. اس لیے لکھا ہے کہ ابھی بھی درختوں پر کلہاڑا پڑا ہے. جو درخت پھل لاتا ہے وہ بچ جاتا ہے, لیکن جو درخت پھل نہیں لاتا اسے کاٹ دیا جاتا اور آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس لیے جب یسوع نے دوبارہ آنا ہے تو اگر ہم پھلدار نہیں ہوں گے, ہم پھل نہیں لائیں گے, تو پھر کیا ہوگا, ہمیں کاٹ دیا جاتا ہے. اور کیسے پہچان ہوتی ہے کہ درخت پھلدار ہے؟ کی پہچان ہوتی ہے, کی کیا جانتا ہے؟ جڑا درخت پھل لیا ہے کی ہوتا ہے, جھکا ہوتا ہے. اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا اس کے لیے, پھر یہ آپ پھلدار بنیں گے. آج دیکھ لیں یہ کیا کہتا ہے یوحنا کہتا ہے میں تو اس کی جوتی کو اٹھانے کے بھی لائق نہیں. متی کی انجیل میں کہتا ہے جوتی کو اٹھانے کے لائق نہیں. مرکز کی انجیل میں کہتا ہے میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں. تو اپنے آپ کو گرانا پڑے گا, پھر پھلدار ہوں گے. اگر گرائیں گے نہیں تو پھر پھلدار نہیں ہوں گے. اگر یہی سوچتے رہیں گے میں دے تو بہتر, تو پھر پھلدار نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو دوسروں کے سے بہتر نہ سمجھیں. جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کہنا شروع کر دیتا ہے نا, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے اندر نا ایک عجیب سی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کسی کو اپنے سے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ جیلس ہوتا ہے. اگر وہ اپنے سے کسی کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس کے خلاف کام کرنا شروع کرتا ہے, بری باتیں بولنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں کہنا آپ نے. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر ہی کیوں کرتے ہیں دوسروں سے؟ کمپیئر ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں. خداوند نے ہر ایک کو الگ الگ نعمتیں دی ہیں. اسی لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ روح القدس ایک ہے لیکن نعمتیں طرح طرح کی ہے. ہر ایک کو الگ الگ نعمت دی ہے. اس لیے آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ کسی کو اپنے ساتھ کمپیریزن کر نہیں سکتے, یا کسی کا کسی کے ساتھ کمپیریزن کر نہیں سکتے. کوئی کسی سے زیادہ بہتر نہیں. سب ایک ہیں, سب ایک جیسے ہیں. سب کو خداوند نے ایک جیسا پیدا کیا, ایک روح عطا کیا ہے, لیکن اس کا اثر, اس کے پھل مختلف ہیں. یہ کیوں مختلف ہیں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کے کا سہارا بن سکیں, ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. اور اس کے لیے ان آمد کے ایام میں کلیسیا سکھاتی ہے چیریٹی بھی کریں. چیریٹی تھرو یور ورکس. اپنے کاموں سے چیریٹی کریں, اپنی سوچ سے چیریٹی کریں, جو خدا دے رہا ہے اس سے چیریٹی کریں. اور چیریٹی کا ایک ذریعہ یہ چیسی ٹری بھی ہے. یہ چیسی ٹری جو آپ کے سامنے ابھی بنایا گیا ہے, اس چیسی ٹری پر بہت ساری آپ کو پرچیاں نظر آ رہی ہیں. ان پرچیوں کا ایک مقصد ہے کہ ہم ان پرچیوں کے ذریعے دیکھیں کہ خداوند مجھ سے کس قسم کی چیریٹی ابھی چاہ رہا ہے. ایک تو چیریٹی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گرانا ہے, اپنے آپ کو کم کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیریٹی یہ ہے, یسوع آپ سے یہ چیریٹی بھی چاہتا ہے کہ آپ یہ چیریٹی کریں. اس کے ذریعے آپ کے بہت سارے بہن بھائیوں کی مدد ہوگی. تو آئیں آج اپنی راہوں کو سیدھا بنائیں, ہم توبہ کریں, توبہ کے لائق پھل لائیں, اور اگر پھل لائیں گے تو بچ جائیں گے, اگر پھل نہیں لائیں گے تو پھر بچیں گے نہیں, بلکہ کاٹ ڈالے جائیں گے اور آگ میں ڈال دیے جائیں گے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں.